آخری رات میں کہتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت تھی کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تھا تو جو بھی غلام اور کنیزیں آپ کی ہوتی تھیں وہ کوئی غلطی کرتے تھے تو وہ آپ لکھ لیتے تھے ان کی غلطی کو. پورا ماہ رمضان ایسے فرماتا ان کی غلطیوں کو لکھ لیتے تھے، ان کی نافرمانیوں کو لکھ لیتے تھے. اور جب آخری رات آتی تھی آپ سب ان کو جمع کرتے تھے اور آپ خود درمیان میں ہوتے تھے، تمام غلام اور کنیزیں آپ کے ارد گرد ہوتی تھیں اور آپ فرماتے تھے ان سے کہ دیکھو یہ جو پورے مہینے میں تم نے غلطیاں کی ہیں یہ میں نے لکھا، رجسٹر وہ لے کے آتے تھے کہ یہ میں نے سب یہاں پر کیا ہے درج کی ہیں، لیکن اب میں وہ تمام تمہاری غلطیوں کو معاف کرتا ہوں. اور پھر فرماتے تھے کہ اب تم یوں کہو، امام درمیان میں ہوتے تھے کہ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ خدایا جس طرح سے امام زین العابدین نے ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا، تو بھی امام زین العابدین کی غلطیوں کو معاف کر دے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود امام علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سیرت تھی. اور وہ اسی طرح سے کہتے رہتے تھے کہ خدایا تو بھی امام سجاد کو معاف کر دے. یاد رکھیں کئی دفعہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب ہم یا خود ائمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بارے میں کسی غلطی یا اس کے گناہ کی طرف نسبت دیتے ہیں تو یہ ہمارے والے گناہ قطعاً نہیں ہیں، کیونکہ ائمہ خدا علیہ السلام کی خدا کی بارگاہ میں معرفت اتنی ہے. مثلا وہ اس پر اپنی غلطی سمجھتے ہیں کہ جو خدا کی عبادت کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکتے، اس کو اپنا قصور سمجھتے ہیں. یا ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت خدا کی طرف متوجہ رہتے تھے، توجہ ان کی خدا کی طرف ہوتی. اگر دن میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر ان کی توجہ خدا سے ہٹ جاتی تو اس کو وہ اپنا غلطی تصور کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ قطعاً نہ سوچے کہ جیسے ہم گناہ گار ہیں، گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں. ائمہ علیہ السلام تو معصوم ہیں، لیکن خدا کے مقابل میں جب وہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ ہم کیا ہیں، قصوروار ہیں. تو یہ اس کے بعد کیا کرتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام؟ ان سب کو آزاد کر دیتے تھے، سب کو آزاد کر دیتے تھے. تو ہم یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل کریں تو میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں. لہذا یہ ایام اور یہ جانے والے ہیں، رخصت ہو رہے، پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ جو خصوصاً بہت تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں. لہذا اس میں توبہ، استغفار، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی، راتوں کو بیٹھ کر گھر میں، مصلی پہ، تنہائی میں، جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، مسجد میں آ کر موقع ملتا ہے تو اس میں توبہ و استغفار کریں، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. بے شک وہ غفور الرحیم ہے اور ہمیں بخش دے گا.